अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फ़ारूक हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, कल रात सियासी लिहाज से बहुत ज़्यादा अहम थी। चंद अहम तरीन ख़बरें सामने आईं और उसके अलावा वज़ीर आज़म इमरान खान का बयान भी सामने आया, जो भी पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है और जो इल्ज़ामात लगाए गए हुकूमत पर अपोजिशन की जानिब से कि दरमियानी रास्ता मांगने की बात की जा रही है। और फिर उसके बाद कल कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी हुआ और उस ख़त को ज़ेर गौर लाया गया, देखा गया कि उस ख़त में क्या बातें की गई थी और उसका क्या जवाबी रद्दमल देना चाहिए उस मुल्क को जिसकी जानिब से पाकिस्तान को धमकियाँ मिली थी। उस ख़त की बात हुई, एक ख़ास तौर पर एक एलामिया जारी किया गया कौमी सतह पर उस ख़त के बारे में। और फिर उसके बाद कुछ चीज़ें बड़ी अहम तरीन सामने और आईं, जो इल्ज़ाम लगाया गया हुकूमत के ऊपर अपोजिशन की जानिब से, उससे अपोजिशन क्या हासिल करना चाहती थी और उसके नताइज क्या निकले। इमरान खान ने भी अपने जो उन्होंने कौम से खिताब किया उस दौरान उन्होंने वो जो अपोजिशन की जानिब से इल्ज़ाम लगाया गया था उसका भी बड़ा तगड़ा जवाब दिया। उसके बाद फिर शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ की जानिब से भी कुछ बयान सामने आए और किस तरह वो अमेरिका की सपोर्ट कर रहे थे, तो उन्होंने भी अपना कच्चा चट्ठा खोल कर सामने रख दिया। और इसके अलावा कुछ चीज़ें और भी काफ़ी अहम है कि जिस तरह कहा गया कि अमेरिका के ख़िलाफ़ बात ना की जाए, ये सिक्योरिटी रिस्क है, आप लोगों ने बड़ी गलती कर दी है अमेरिका के ख़िलाफ़ बात करके, अब अमेरिका आपके साथ ये कर देगा वो कर देगा। तो ये चंद बड़ी अहम तरीन चीज़ें थी कल जो डिस्कस हुई, वो आप सामने रखूँगा। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नाज़रीन मोहतरम, कल सबसे पहले तो बात करेंगे जो एलामिया जारी किया गया है कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास हुआ था, उसके अंदर बात की गई। जो एलामिया जारी किया गया था वो वर्ड टू वर्ड आपको पढ़ के सुनाऊंगा कि असल वो खबर क्या थी। उसमें कहा गया था कि धमकी देने वाले मुल्क को भरपूर जवाबी रद्दमल देने का फैसला किया गया। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि उस एलामिया में बात क्या की गई। कौमी सलामती कमेटी ने पाकिस्तान को धमकी अमेज़ खत भेजने वाले मुल्क को भरपूर जवाबी रद्दमल देने का फैसला किया। और उसके अलावा कमेटी में कौन कौन शामिल था, बहुत हाई स्टाफ मौजूद था कमेटी के अंदर। और वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास हुआ और कौमी सलामती कमेटी के इजलास के अंदर जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ भी मौजूद थे और उसके अलावा सर्विसेज चीफ भी थे, कुछ वफाकी वज़रा भी थे। और जारी करदा एलामिया के मुताबिक मशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ ने शुरा को ब्रीफिंग दी, जिसमें बताया कि गैर मुल्की सीनियर ऑफिशियल ने मुलाकात में पाकिस्तानी सफ़ीर को पैगाम क्या दिया और जिसकी बात ख़ास तौर पर बात की जा रही है। और कहा गया कि पाकिस्तानी सफ़ीर ने पैगाम वज़ारत ख़ारजा को अरसाल किया। गैर मुल्की मरासला पाकिस्तान में खुली मुदाखलत है, ये एलामिया जो जारी किया गया। और गैर मुल्की एलामिया किसी सूरत कबूल गैर मुल्की एलामिया कहा गया कि गैर मुल्की मुदाखलत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जा सकती। और इजलास में मज़ीद कहा गया कि पाकिस्तान इस मुल्क के सफ़ीर और उस मुल्क को भरपूर जवाबी पैगाम भेजेगा। कमेटी ने वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी के फैसले की तौसीक की कि मामले को पार्लियामेंट की सिक्योरिटी कमेटी के इन कैमरा सेशन में लाना चाहिए। इन कैमरा सेशन होना चाहिए पार्लियामेंट में और वहाँ इस मामले को लाना चाहिए। और इसके अलावा वज़ीर आज़म इमरान खान ने 27 मार्च को भी उसी ख़त की लहरा कर बात किया था कि धमकी दी गई और अब एलामिया जारी किया गया कि हम अपने मुल्क की जो अंदरूनी मामलात है उसके अंदर कभी भी किसी मुल्क की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे और भरपूर जवाब देंगे। और इस बात का फैसला भी कर लिया गया है। और उसके बाद अब जो दूसरी बड़ी अहम तरीन बात है, जो कि अपोजिशन की जानिब से एक बड़ा ज़बरदस्त खेल खेला गया, जिसमें वो चाहते थे कि उनकी भी ख्वाहिश पूरी हो जाए और इमरान खान पर भी इल्ज़ाम लगाया जाए। इमरान खान पर इल्ज़ाम लगाया गया कि एक बड़ी ही अहम शख्सियत के हाथ पैगाम भेजा गया और कहा गया कि आप जो तहरीक अदम एतमाद पेश की गई हुकूमत के ख़िलाफ़, इमरान खान के ख़िलाफ़, इमरान खान को निकालने की कोशिश की गई है, तो आप ऐसा करें, आप लोग ये तहरीक अदम एतमाद वापस ले लें। और उसके बदले में ये बात कही गई इमरान खान पर इल्ज़ाम लगाते हुए कि इमरान खान ने कहा कि मैं कुछ अर्से बाद असम्बलियाँ तहलील कर दूंगा और फिर जनरल इलेक्शंस हो जाएंगे और आवाम जिसको लाना चाहती है उसको इलेक्ट कर लेंगे, उस इलेक्शन में वोट देकर हुकूमत में ले आएंगे। ये इमरान खान पर हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया अपोजिशन की जानिब से। और जो ख़बर है वो ये है कि ये सबसे पहले ख़बर बताऊँगी, बात जो है वो ये जियो न्यूज़ की जानिब से ये सबसे पहले ख़बर सामने लाई गई और अपोजिशन ज़राए का कहा गया कि अपोजिशन ज़राए ने हमें बताया। और ख़बर थी ये थी कि ज़राए का बताना है कि इमरान खान ने पेशकश की है कि अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद वापस ले ले, असम्बली तहलील कर दूंगा। इमरान खान ने कहा कि अपोजिशन मुत्तफिक ना हुई तो हर तरह के हालात का सामना करने पर तैयार हूँ। यानी कि वो भी कहा कि इमरान खान कहते हैं कि अगर आपने हमारी पेशकश ना मानी तो मैं हर किस्म के हालात
کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ عمران خان ہر قسم کے حالات کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں، یہ صرف ایک بات تھی جو اس الزام میں سچ تھی۔ اور اپوزیشن ظاہر کا کہنا ہے کہ اہم شخصیت کے پیغام پر اپوزیشن رہنماؤں کے اجلاس میں غور کیا گیا اور ہم نے عمران خان پر اعتماد کرنے سے انکار کر دیا۔ ناظرین محترم، یہاں جو بات تھی کہ چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ عمران خان کی 3 ملاقاتیں ہوئیں، وہاں سے انہوں نے ایک کہانی گھڑنے کی کوشش کی اور کچھ چینلز تھے جیو نیوز کے علاوہ بھی جو اس چیز کو چلا رہے تھے اور کسی حد تک بہت سے لوگوں نے یقین بھی کیا کہ ہو سکتا ہے یہ بات سچ ہو، لیکن کہانی گھڑی گئی اور عمران خان نے اپنے بیان میں آ کر جو قوم سے خطاب کیا تھا، اس خطاب میں آ کر اس نے عمران خان نے کہا کہ میں بالکل پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں نے کوئی پیشکش نہیں کی، حتیٰ کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ پیشکش کی گئی کہ آپ استعفیٰ دے دیں، چپ کر گھر چلے جائیں، ہم آپ کی تحریک درد بھی کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہوگا۔ لیکن عمران خان نے کہا میں نہ جھکوں گا نہ ڈروں گا۔ عمران خان نے کہا کہ میں استعفیٰ بھی نہیں دوں گا، چاہے میرے ساتھ 10 بندے بھی بیٹھ جائیں نا، سب کے سب اپوزیشن کے ساتھ مل جائیں، میرے ساتھ ایک بندہ بھی کھڑا ہوگا تو میں ڈٹ کر کھڑا رہوں گا، میں آخری بال تک لڑوں گا۔ اور گیم کیا کھیلے گی؟ گیم دیکھیں، یہ کھیلے گی کہ انہیں یہ تاثر پھیلانے کی کوشش کی گئی کہ وزیر اعظم کی کوئی COS کے ساتھ، چیف آف اسٹاف کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، کوئی درمیانی رستہ نکالنا چاہتے ہیں اور اپوزیشن یہ چاہتی تھی کہ عمران خان استعفیٰ دے دیں یا وہ استعفیٰ دے دیں یا کوئی ایسا معاہدہ کر لیں کہ تحریک عدم اعتماد پیش نہ ہو، اور اگر تحریک عدم اعتماد پیش نہیں ہوتی تو عمران خان ہمارے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہ کریں اور کچھ عرصے بعد وہ اسمبلی تحلیل کر دیں، کچھ جنرل الیکشنز ہو جائیں اور اس طرح عمران خان کی بھی فیس سیونگ ہو جائے، ہماری بھی فیس سیونگ ہو جائے۔ لیکن عمران خان جانتے ہیں کہ اگر وہ وقت سے پہلے استعفیٰ دیں گے تو ان کے سیاسی کیریئر میں بہت نقصان ہوگا اس چیز کا، اور یہ بات سچ ہے۔ اگر عمران خان کو یہ لوگ اتارتے تو عمران خان نے کہا کہ اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے تو میں پہلے سے تگڑا ہو کر سامنے آؤں گا۔ اور اب شہباز شریف اور خواجہ آصف کی بات کرتے ہیں کہ عمران خان نے اپنے بیان کے دوران، اپنے قومی خطاب کے دوران غلطی سے، انہوں نے بہت یہ غلطی ہوئی تھی شاید ان سے، انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ کا نام لے لیا، اور اس کے بعد شہباز شریف اور خواجہ آصف نے کہا کہ یہ بڑی غلطی کر دی ہے، سیکیورٹی رسک ہو سکتا ہے، آپ نے امریکہ کا نام کیوں لیا، یہ امریکہ اب یہ کرے گا وہ کر دے گا، امریکہ آپ کے ساتھ نہ کھڑا ہو تو آپ ایک دن کے لیے تیل کی قیمتیں نہیں ادا کر سکتے، آپ FATF کا ڈراؤ دیا گیا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، مطلب کہ یہ ابھی حکومت میں نہیں ہے تو جناب یہ اپوزیشن پہلے ہی امریکہ کی تعریفوں پر اتر رہی ہے، تو اس کے بعد صاف نظر آتا ہے کہ پیچھے یہ ڈوری کس کے ہاتھ ہے اور یہ ڈوری کون ہلا رہا ہے تحریک عدم اعتماد والی۔ اور اس کے بعد دوسری ایک اور اہم ترین بات یہ ہے کہ اس خط کے بارے میں کچھ اہم ترین سوالات کیے جاتے ہیں۔ حامد میر نے اپنے پروگرام میں سوالات کیے اور دیگر اہم ترین جو صحافی ہیں انہوں نے کہا کہ یہ خط پہلے کیوں نہیں سامنے لایا گیا، جب یہ 7 مارچ کو وزیر اعظم کو خط موصول ہوا تھا، دھمکی موصول ہوئی تھی، تب یہ بات کیوں نہیں کی گئی؟ تو جناب عمران خان جو اندرونی معاملہ جو ذرائع ہیں، کچھ چیزیں جو ڈسکس کی جا رہی ہیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ کچھ طاقتور حلقوں نے عمران خان کو روک رکھا تھا کہ ابھی آپ یہ خط کو سامنے نہ لائیں، یہ بڑا سنگین معاملہ ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اپوزیشن اس کو سیریس نہیں لے رہی ہے، ان کو صرف ایک ہی ان کا آبجیکٹیو ہے، ایک ہی موٹو ہے کہ عمران خان کو ہٹایا جائے اور ہمیں حکومت ملے، اس کے بعد ہم چاہے امریکہ کے قدموں میں پڑیں یا کچھ بھی کریں، انہیں فرق نہیں پڑتا۔ اور انہوں نے کہا کہ پہلے کیوں نہیں خط لایا گیا، تو اس میں کچھ طاقتور حلقوں نے عمران خان کو کہا تھا کہ OIC کا اجلاس ہونے والا ہے، اگر آپ یہ پہلے ٹنٹا کھول کے بیٹھ جائیں گے، پہلے یہ گٹھڑی کھول کے بیٹھ جائیں گے خط والی، تو معاملات تھوڑے ڈسٹرب ہو سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا پہلے 23 مارچ گزر لیں دیں، OIC کا جو اجلاس ہے اس کو گزر لیں دیں کامیابی کے ساتھ، اس کے بعد ہم بات کریں گے، کیونکہ اگر امریکہ کی بات ہوتی تو امریکہ کو پہلے یہ باتیں سامنے لائی جاتی ہیں خط کی، تو ہو سکتا تھا OIC کا اجلاس تھوڑا ڈسٹرب ہو جاتا، متاثر ہو جاتا۔ اور اس کے بعد پھر عمران خان نے اب اس خط کو سامنے لانے کا فیصلہ کیا اور بڑے دبنگ طریقے سے انہوں نے سامنے لایا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے بھی دھمکیاں دی جاتی تھیں اور یہ تو کوئی بڑی عام بات ہے، یہ شاید ان کے لیے عام بات ہو جو کہ پہلے حکومتیں گزار چکے ہیں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ، اور ان کے تو ماشاءاللہ جو ہیں رہنما وہ تو ایئرپورٹ پر جا کر پینٹس تک اتار کر انہیں سیٹسفائی کر دیتے تھے، لیکن عمران خان وہ چیز نہیں ہے۔ عمران خان وہ نہیں کام کرنے والے، انہوں نے دبنگ طریقے سے کہا کہ جس ملک نے ہمیں خاص طور پر امریکہ کا نام کھل کر سامنے آ چکا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اگر امریکہ ہمیں دھمکانے کی کوشش کرتا ہے تو ہم طاقتور طریقے سے جواب دیں گے، وہ کوئی بھی طریقہ ہو سیاسی لحاظ سے۔ اور اب اس کے بعد عمران خان نے جواب دینے کا فیصلہ کیا کہ جناب اب ہم آپ کو دیکھتے ہیں۔ اور خواجہ آصف کی بات کی جائے تو خواجہ آصف وہی جو کہ نون لیگ کے دور میں وزیر خارجہ رہے ہیں، اور وہ انٹرنیشنل میڈیا میں بیٹھ کر کہتے تھے کہ ہم روس کی جانب جائیں گے، ہم امریکہ کے ساتھ نہیں ملنا چاہتے، اور انہوں نے کہا کہ روس دیکھو جس پہ اتنی سینکشنز لگائیں گے امریکہ کی جانب سے، اور روس آج بھی تنہا اکیلے طاقتور کھڑا ہے، تو ہمیں روس کو فالو کرنا چاہیے، ہم روس کے ساتھ ہیں، ہمارا روس کے ساتھ چلنا زیادہ سیف ہے، کیونکہ امریکہ کے ساتھ ہم نے بہت اتحاد کیا، بہت چلے، ہمیں کچھ نہیں ملا۔
صرف دھوکہ ملا ہے، اور اس کے بعد ٹرمپ نے بھی جب کہا کہ ہم نے اتنی امداد دی، پاکستان نے کیا ہی کیا ہے، وہ الگ بات ہے کہ پاکستان کے اندر 70,000 سے زائد لوگ بم دھماکوں میں شہید ہو گئے، ہمارے فورسز کو نقصان ہوا۔ تو خواجہ آصف نے بھی یہی کہا کہ جناب ہمیں روس کے ساتھ چلنا چاہیے، اور آج جب کہ عمران خان وہی بات کرتا ہے خواجہ آصف والی، تو یہ لوگ اب کہتے ہیں کہ نہیں امریکہ کے خلاف ہم نہیں چل سکتے، آج امریکہ نہ ہو تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، جو وینٹیلیٹرز پڑے ہوئے ہیں اسپتالوں میں وہ امریکی وینٹیلیٹرز ہیں، اور اگر ہم جی رہے ہیں تو امریکہ کے نام پر جی رہے ہیں، اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ تو ایک بات تو صاف ظاہر ہے کہ یہ ڈوری کون ہلا رہا ہے اور یہ ڈوری کس کے ہاتھ میں ہے۔ خیر آج جمعہ ہے اور کل پرسوں اتوار کو یہ معاملہ ہو جائے گا حل کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، جو بلدیاتی الیکشنز ہوئے ہیں خیبر پختونخوا میں، انہوں نے صاف ظاہر کر دیا کہ آنے والا عمران خان کتنا تگڑا ہوگا اور کیا کرے گا۔ الیکشنز اس وقت تحریک انصاف پام بازی لے گئی ہے خیبر پختونخوا میں، اور اب اگر عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو عمران خان پہلے سے زیادہ تگڑے ہو کر سامنے آئیں گے، اور انہوں نے پاور شو کر دیا اسلام آباد میں، انہوں نے دکھا دیا کہ جناب اگر مجھے نکالا جاتا ہے تو میں پہلے سے زیادہ طاقتور ہو کر آؤں گا۔ خیر اتوار کا انتظار کرتے ہیں کیا نتیجہ سامنے آتا ہے، اور اگر آپ اس طرز کی تمام خبروں سے باخبر رہنا چاہتے ہیں، اپڈیٹ رہنا چاہتے ہیں، تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن پہ کلک کیجئے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا، ہمیں دعا میں یاد رکھے گا۔ اللہ نگہبان۔